ہر گھر میں ایک چھوٹی سی چیز ہے جو روز بروز گھر میں نقصان کروا رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ اگر آپ نے آج یہ چیز اپنے گھر سے نہ نکالی تو یہ آپ کے گھر میں تندرستی، بدقسمتی، منفی اثرات اور جنات تو اس گھر میں ضرور داخل ہو جائیں گے۔ گھر میں رکھی گئی وہ چیز یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ گھر ایسے کیوں ہوتے ہیں جہاں داخل ہوتے ہی دل گھبرا اٹھتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے فضا باری ہو، ہوا میں کوئی انجانی خاموشی تیر رہی ہو۔ سب کچھ بظاہر درست ہوتا ہے لیکن پھر بھی سکون کہیں گم ہو جاتا ہے۔ گھر صاف ستھرا، نمازی لوگ، ذکر، درود و استغفار کی آوازیں، مگر پھر بھی دل بے چین، نیند ادھوری اور صبح جاگتے ہی بدن تھکا ہوا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دعا کے بعد بھی دل کو اطمینان نہیں ملتا؟ گھر کی خوشیاں جیسے آتے آتے کہیں مڑ جاتی ہے اور دل کسی اندھے بوجھ کے نیچے دبنے لگتا ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں شاید کسی نے نظر لگا دی، شاید کوئی بدنیت انسان ہمارے خلاف کچھ کر رہا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ بعض اوقات دشمن باہر نہیں ہوتا، دشمن ہمارے اپنے گھر کی دیواروں کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ ہم خود انجانے میں اسے پناہ دیتے ہیں، ہم خود اپنی کمزوریوں سے اسے جگہ دیتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہم معمولی سمجھ کر رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہی چیز ہے جو روشنی کو اندھیرے میں بدل دیتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو رحمت کے فرشتوں کو دور اور شیطان کو قریب کر دیتی ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر کے افراد برے ہو، بلکہ وہ اس چیز کے اثرات سے خود بھی بے خبر رہتے ہیں، اور جب یہ اثرات بڑھنے لگتے ہیں تو انسان کے دل پر بوجھ بڑھنے لگتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سانس سے باری ہو، جیسے دل کسی انجانے خوف میں گرفتار ہو۔ انسان کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، مگر سکون کی بارش نہیں برستی۔ اس کی وجہ وہی چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے جسے ہم نظر انداز کر کے اپنے گھر میں جگہ دے بیٹھے ہیں۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اگر آپ آج اس حقیقت کو جان لیں اور وہ چیز اپنے گھر سے نکال دے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح گھر کا ماحول بدلنے لگتا ہے۔ جہاں پہلے بے چینی تھی وہاں سکون اترنے لگے گا، جہاں جھگڑے تھے وہاں الفت کی ہوا بہنے لگے گی، جہاں خاموش دیواریں تھیں وہاں تسبیح کی آوازیں گونجنے لگے گی، اور سب سے بڑھ کر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کی رحمت خود چل کر آپ کے دروازے تک آ گئی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ راز بتانے والا ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ ایسا راز جو اگر آپ نے سمجھ لیا اور عمل کر لیا تو آپ کا گھر بے سکونی سے برکت کی طرف سفر شروع کر دے گا۔ وہ چیز جو منفی اثرات کو دعوت دیتی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اسے پہچان کر اپنے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے۔ محترم ناظرین، ایک مزدور صبح سے شام تک دھوپ میں پسینے سے شرابور ہو کر مزدوری کرتا ہے، اینٹیں اٹھاتا، ریت ڈھونڈتا۔ شام کے وقت جب سورج ڈھلتا تو اپنی مزدوری جیب میں ڈال کر گھر کا رخ کرتا۔ وہ سکے اس کی محنت کا نچوڑ ہوتے، ان سکوں سے وہ بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتا، کبھی گھر کے لیے آٹا، کبھی بچوں کے لیے دودھ، مگر اس کے باوجود اس کی زندگی میں ایک عجیب سی اداسی بسی ہوئی تھی۔ نہ خوشی کا احساس، نہ اطمینان کا لمحہ، جیسے اس کے گھر کی دیواروں نے سکون سے دشمنی کر لی ہو۔ ہر رات وہ سجدے میں گر کر اللہ سے کہتا، یا رب، میں حلال کماتا ہوں، فضول خرچی نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، پھر بھی میرے گھر میں برکت کیوں نہیں؟ مگر جواب خاموشی کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ دل بے چین رہتا اور تنگ دستی جیسے اس کے دروازے سے چمٹ گئی ہو۔ آخر ایک دن اس نے گاؤں کے ایک بزرگ سے ملاقات کی۔ مزدور نے ان کے سامنے اپنے دکھ رکھا، آنکھوں میں نمی لیے بولا،
بابا جی میں حلال کماتا ہوں، حلال کھلاتا ہوں، مگر پھر بھی میرا گھر بے سکونی کا گہوارہ ہے، برکت جیسے روٹ گئی ہے۔ بزرگ مسکرائے اور نہایت نرمی سے بولے، بیٹا آج کے دن کی مزدوری سے تم نے کوئی چیز نہیں خریدنی، بس 2 کلو مٹھائی لینا اور میرے پاس لانا، میں اس پر کچھ دم کروں گا، اور جب شام کو گھر پہنچو تو دروازے پر رک کر اپنے کان لگانا، سننا کہ تمہارے گھر کے اندر سے کیا آواز آتی ہے۔ تمہارے گھر میں رکھی ایک چیز تمہیں تنگ دستی اور بے سکونی کے حال کا راز کھول دے گی۔ مزدور نے تعجب سے دیکھا مگر چپ چاپ سر جھکا لیا۔ دن بھر کی محنت کے بعد جب شام ڈلے اس نے 2 کلو مٹھائی خریدی۔ جیسے ہی اس نے اپنے گھر میں قدم رکھا تو 3 چیزیں گھر میں تنگ دستی، بے سکونی اور نگیٹیوٹی کو دعوت دیتی ہے۔ پہلی چیز، جب دیواروں پر شکر کی بجائے ناشکری ہو، کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی خاموشی استقبال کرتی ہے، نہ کوئی شور نہ ہنگامہ، مگر فضا میں ایک نامعلوم بوجھ۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہوا نے بھی سانس روک لی ہو، دیواریں جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر ان پر لکھی تحریر خاموشی سے سب کچھ کہہ جاتی ہے، وہ تحریر جو کسی قلم سے نہیں، انسانوں کے رویوں سے لکھی جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب گھر میں برکت کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں، کیونکہ ان دیواروں پر اب شکر نہیں، شکایت لکھی جاتی ہے۔ جہاں ہر گفتگو میں میرا نصیب کیوں نہیں کی گونج ہو، جہاں زبان پر ناشکری کا زہر اور دل میں مایوسی کی دھن ہو، وہاں رحمت کے قدم نہیں رکتے، فرشتے خاموشی سے واپس پلٹ جاتے ہیں اور ان کی جگہ وسوسوں کی سرگوشیاں لے لیتی ہے۔ کبھی کبھی شیطان دروازہ توڑ کر نہیں آتا، ہم خود ان کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ جب ہم الحمدللہ کی بجائے کاش ایسا ہوتا کہنا شروع کرتے ہیں، جب ہم نعمتوں کو معمول اور کمیوں کو عظیم سمجھنے لگتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ روشنی کا چراغ بجھنے لگتا ہے، وہی روشنی جو گھر کو امن دیتی تھی، رزق کو برکت دیتی تھی اور دلوں کو نرم رکھتی تھی۔ ناشکری ایک معمولی احساس نہیں، یہ ایک غیر مرئی زہر ہے جو آہستہ آہستہ پورے گھر کی فضا کو کھا جاتا ہے۔ یہ باتوں سے شروع ہوتی ہے مگر اثر ماحول پر ڈالتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب گھر بڑا ہوتا ہے مگر دل خالی، الفاظ زیادہ ہوتے ہیں مگر سمجھ ختم، اور پھر زندگی کی رونقیں جیسے ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگتی ہے۔ شیطان ایسے گھروں میں خوشی سے بسیرا کرتا ہے جہاں زبان ناشکری بولے اور دل قناعت بھول جائے۔ وہ جانتا ہے کہ جہاں شکر نہیں وہاں سجدے بھی بے نور ہوتے ہیں، جہاں شکایت ہے وہاں دعا بھی دروازہ نہیں کھولتی۔ وہ ہر دل میں یہ احساس ڈالتا ہے کہ تم محروم ہو، اور انسان اپنی موجودہ نعمتوں کو بھول کر خالی پن کے جال میں پستا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، شکر صرف لفظ نہیں، ایک روشنی ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو پیچھے دھکیلتی ہے، جو فرشتوں کو متوجہ کرتی ہے اور جو شیطان کے قدموں کو جلا دیتی ہے۔ جس گھر میں زبان الحمدللہ کہنا سیکھ لے، اس گھر کی چھت بھی دعا بن جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تنگ دستی کا سلسلہ ٹوٹ جائے، بے سکونی کی زنجیریں کاٹ جائے اور گھر میں روشنی خود چل کر آئے، تو سب سے پہلے اپنے الفاظ کو بدلے، کیونکہ جب دیواروں پر شکر لکھا جاتا ہے تو رحمت خود ان الفاظ کو پڑھنے آتی ہے۔ 3 چیزیں گھر میں تنگ دستی، بے سکونی اور نگیٹیوٹی کو دعوت دیتی ہے۔ دوسری چیز، جب آنکھ عیب ڈھونڈنے کی عادی ہو جائے، کبھی سوچا ہے جب تیری آنکھیں کسی کی کمی تلاش کرنے لگتی ہے تو تیرے نصیب کی روشنی کیوں مدھم ہو جاتی ہے؟ کیوں گھر کا سکون تیرے ہاتھ سے رت کی طرح پھسلنے لگتا ہے؟ کیوں ہر چیز ہونے کے باوجود دل خالی، روح بوجھل اور فضا بے رونق لگتی ہے؟ اس لیے کہ وہ آنکھ جو محبت کے لیے پیدا ہوئی تھی
اب تنقید کا ہتھیار بن چکی ہے۔ وہ نگاہ جو رحمت کے منظر دیکھنے والی تھی اب صرف دوسروں کے عیب تلاش کرتی ہے۔ اور جان لے، جس گھر میں عیب ڈھونڈنے والے بستے ہیں وہاں برکت نہیں رکتی، وہاں شیطان اپنا ٹھکانہ بناتا ہے۔ یہ عیب جوئی معمولی گناہ نہیں، یہ روح کی بیماری ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو خاموشی سے دلوں کو جلاتی ہے، تعلقات کو راکھ کر دیتی ہے اور گھر کی فضا کو اندھیروں میں بدل دیتی ہے۔ جس گھر میں ہر زبان کسی دوسرے کی قصور گنتی ہے وہاں رزق تنگ ہوتا ہے، دعائیں رک جاتی ہے اور سکون ہجرت کر جاتا ہے۔ اے وہ آنکھ جو دوسروں کی خطائیں دیکھتی ہے، کبھی اپنے آئینے میں جھانک، تجھے اندازہ ہو کہ جو عیب تو دیکھتا ہے وہ تیرے دل کی اپنی غفلت کی دھن ہے۔ جو دوسروں میں کمی تلاش کرتا ہے وہ دراصل اپنے اندر کے خالی پن سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ گھروں میں شور چھوڑ جاتے ہیں مگر سکون کبھی نہیں۔ شیطان جانتا ہے کہ محبت والے گھر اس کے دشمن ہیں، اس لیے وہ لوگوں کی نگاہوں میں زہر گھول دیتا ہے۔ وہ دلوں کے درمیان دیواریں کھڑی کرتا ہے، وہ کانوں میں سرگوشی کرتا ہے، دیکھو اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا۔ اور جب تم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہو تو سمجھ لو تمہارے گھر کی فضا بدل گئی۔ اب وہاں صرف وسوسے بستے ہیں، محبت نہیں۔ یاد رکھو، جس گھر کی آنکھ کے عیب دیکھنے لگتی ہے اس گھر کی برکتیں پردہ کر لیتی ہے۔ جہاں نگاہ میں بدگمانی ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، وہاں شیطان رقص کرتا ہے۔ اس کی ہنسی تمہیں سنائی نہیں دیتی مگر تمہاری بے سکونی اس کی فتح کی گواہی دیتی ہے۔ دلوں کو جوڑنے والی آنکھیں جنتی ہوتی ہے اور توڑنے والی آنکھیں جہنمی۔ رحمت ان گھروں میں اترتی ہے جہاں نگاہیں پردہ ڈالنا جانتی ہے، جہاں زبان عذر تلاش کرتی ہے، جہاں دل دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے نہ کہ عیب بیان۔ اے مومن، اگر چاہتا ہے کہ تیرے گھر سے تنگ دستی کا سایہ رخصت ہو جائے، بے سکونی کی زنجیریں ٹوٹ جائے، تو اپنی نگاہ کو پاک کر، عیب دیکھنے کی بجائے خوبی دیکھ۔ عیب چھپانے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے اور عیب پلانے والے شیطان کا۔ جب آنکھیں محبت سے دیکھنے لگتی ہے تو رحمت خود دروازہ کھول کر آتی ہے، اور جب آنکھیں دوسروں کی کمیوں میں الجھ جائے تو سمجھ لے کہ شیطان تیرے صحن میں اتر چکا ہے۔ تین چیزیں گھر میں تنگ دستی، بے سکونی اور نگیٹیوٹی کو دعوت دیتی ہے۔ تیسری چیز، جب دروازے دعاؤں سے نہیں آوازوں سے کھلے۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے گھر وہ جگہ ہے جہاں امن اترنا چاہیے، جہاں ہر سانس میں محبت کی خوشبو ہونی چاہیے، جہاں دروازہ کھلے تو سلام کی روشنی پھیلے، لیکن اگر وہی دروازے شور، تلخی اور چیخ و پکار سے کھلنے لگے تو سمجھ لو وہاں رحمت نہیں، زحمت نے جگہ لے لی ہے۔ جب گھروں کے دروازے سلام سے خالی ہو جائے تو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ جب الفاظ باری ہو جائے تو وہ فضا بھی بوجھل ہو جاتی ہے، اور جب گفتگو میں تلخی ہو تو برکت زمین سے اکھڑ جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب شیطان دروازہ کھولتا ہے اور کہتا ہے اب یہ گھر میرا ہے۔ گھر کا شور صرف آوازوں کا نہیں ہوتا، یہ دلوں کے شور سے جنم لیتا ہے۔ جب ماں کا دل دکھی ہو، باپ کا چہرہ بوجھل ہو، بچوں کے لہجے میں کڑواہٹ ہو، تو یہ شور دیواروں سے ٹکرا کر واپسی کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ شور گھر کے در و دیوار سے روشنی کھینچ لیتا ہے۔ پھر وہی گھر جو کبھی سکون کا گہوارہ تھا اب بے برکتی کا مرکز بن جاتا ہے۔ یہ شور صرف الفاظ نہیں، یہ رحمت کے فرشتوں کے لیے بند دروازہ ہے۔ وہ گھر جہاں آوازیں اونچی ہو، جہاں زبانیں تیز ہو، جہاں دلوں میں برداشت نہ ہو، وہ گھر دراصل شیطان کا ٹھکانہ بن جاتا ہے، کیونکہ شیطان کو خاموشی نہیں شور پسند ہے۔
اسے وہ گھر پسند ہے جہاں بحث ہو مگر دعا نہ ہو، جہاں غصہ ہو مگر صبر نہ ہو، جہاں میں ہوں مگر ہم نہ ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تنگ دستی تیرا مقدر نہ بنے تو گھر کے دروازے آوازوں سے نہیں دعاؤں سے کھولو۔ سلام کو اپنی دہلیز کا پہلا لفظ بنا دو، درود کو اپنے دروازے کا پہرا بنا۔ جب زبان سے سلام نکلتا ہے تو فرشتے جواب دیتے ہیں، لیکن جب زبان سے شور نکلتا ہے تو رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ہر گھر میں خوشحالی، رزق، برکت اور محبت اسی وقت اترتی ہے جب اس گھر کا پہلا کلمہ سلام ہو۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرپسند اور منافق لوگوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔